السلام علیکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے کورلش اورحان کی اور سلطان محمد فاتح کی۔ کورلش اورحان کی گزشتہ کیس کا اختتام اور اس میں پیش آنے والے واقعات کافی دلچسپ بھی رہے اور سسپینسفل بھی رہے، اور اب آنے والی قسط میں ان واقعات کے انجام کے بارے میں لوگ جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں، بے تاب ہیں۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ اورحان غازی کی فوج ہیکٹر کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، اور فی الحال ہیکٹر اور اورحان ایک وادی میں یعنی پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے ایک راستے پر آمنے سامنے موجود ہیں، اور دونوں کے انداز سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں ایک زبردست قسم کی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور ہیکٹر کے بچنے کی امید بہت ہی کم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیکٹر کی گزشتہ قسط میں ملاقات ہوئی تھی تیمور تاش نویان سے، اور ان دونوں کا وہاں اتحاد ہو گیا تھا، اور اتحاد ہونے کے بعد تیمور تاش نویان کو ہیکٹر نے جو کام سونپا تھا یا جو ہدف دیا گیا تھا وہ بورسا کے محاذ پر موجود قائد فوجیوں کی چھاؤنی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ چھاؤنی کو تباہ کرنے ہی جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہیکٹر کی مدد کے لیے بظاہر کوئی نہیں آنے والا، یعنی اگر کوئی آنے والا تھا تو وہ تیمور تاش نویان ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا، اور یہ دونوں لشکر اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کا پیغام بن کر تیار کھڑے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر آنے والی قسط میں ہیکٹر کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے دوران وہ لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے اور پھر وہاں سے فرار ہو جائے، اور فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ دونوں فوجیں اور لشکر آمنے سامنے آئے کھڑے ہوں گے اور مد بھیڑ چل رہی ہوگی، لڑائی چل رہی ہوگی، تو اس دوران اس کے لیے بھاگنا آسانی سے ممکن ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو طے ہو جائے گا کہ ہیکٹر کی جو طاقت اور قوت ہے یعنی فوج، وہ ضرور تباہ ہو جائے گی، اور اس لیے ہیکٹر اب پہلے کی طرح خطرناک اور طاقتور بھی نہیں رہے گا، یعنی وہ بورسا کا دفاع بھی نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف علاؤالدین بھی حلیمہ اور فاطمہ وغیرہ کے ساتھ مل کر سوغوت میں ہیکٹر کے خفیہ ٹھکانے پر دھاوا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ایک چرچ ہے، اور یہاں پر بھی تلواریں نکلتی ہوئی اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوغوت سے بھی ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ آنے والی قسط کافی زیادہ مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی، تو اس کی کہانی تو بے حد شاندار ہو چکی ہے، اور گزشتہ قسط کے اختتام تو نہایت دکھ اور غم پر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پوری قسط بہت ہی اعلیٰ اور شاندار قسم کے واقعات پر مشتمل رہی ہے، اور ولاڈ ڈریکولا اب ایک ایسا ظالم بن کر سامنے آ رہا ہے کہ ڈراموں کی دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی خطرناک یا بے رحم قسم کا دشمن یعنی ولن آیا ہو، اور جس طرح ڈراموں میں دیرلیش ایرطغرل میں سعد الدین کوپیک جیسا بے مثال دشمن یا ولن آیا تھا، ویسے ہی اب یہاں ولاڈ ڈریکولا آنے جا رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ ولاڈ ڈریکولا ایسی چھاپ چھوڑے گا جو ایک طویل عرصے تک لوگوں کے ذہن پر چھپی رہے گی۔ ایک سوال سامنے آ رہا ہے کہ جب ولاد نے سلطان محمد فاتح سے یہ کہا کہ مجھے اپنا دشمن مت بناؤ یا میں تمہارا بہت بڑا دشمن بن جاؤں گا، اور اس طرح کی جب اس نے باتیں کیں تو یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی سلطان محمد فاتح کو، لیکن سلطان نے اسے مارا کیوں نہیں اور اسے زندہ کیوں جانے دیا؟ اس کا جواب شروع میں ہی دے دیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلطان محمد فاتح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک نفسیاتی مریض ہو اور تمہارا علاج کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے اپنے مصاحب سے یہ بھی کہا کہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اس کے علاج پر مامور کیے جائیں، جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ سلطان محمد فاتح کی نظر میں وہ محض ایک نفسیاتی مریض تھا جس کا علاج ہونا ضروری تھا، اسی لیے ان کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ولاد ان کا دشمن بن جائے گا، اور دشمن ہی کیا بلکہ بہت بڑا دشمن بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا یا انہوں نے اس بات کو حقیقت ہی نہیں سمجھا کہ وہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے وہ درست ہے اور سچ ہے، تو اس وجہ سے ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا کہ اسے حقیقت سمجھا جائے اور پھر اسے مار دیا جائے، اور اسی لیے ولاڈ ڈریکولا سلطان محمد فاتح کی تلوار سے بچ نکلا ہے، اور اسے وہاں سے بھاگنے کی مہلت مل گئی ہے، اور اب پھر اس نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ شہاب الدین سے اس نے آغاز کر دیا ہے، اور اب آنے والی قسطوں میں مزید بے رحمی اور خون بھرے واقعات اور مناظر ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ آنے والی قسط کا جو سب سے اہم ترین منظر ہے یا جو واقعہ ہے اور جس کے لیے لوگ بے حد بے چین ہیں، وہ ہے ولاڈ ڈریکولا کا ایک بار پھر گرفتار ہو جانا، اور اس بار یہ گرفتار ہو رہا ہے بہادر پاشا کے ہاتھوں، یعنی چری سپاہیوں کے ہاتھوں۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، اور اس کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ولاڈ ڈریکولا کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے خیال میں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے،
اور اس تاریخی واقعے کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں کہ یوں ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ولاڈ ڈریکولا کو اس قلعے پر قبضہ کرنا تھا، اور اس کے لیے جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ ولاڈ ڈریکولا نے عثمانی فوج کے ینیچری نامی دستے پر حملہ کیا تھا اور اس کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا تھا، اور یہ دستہ اسی قلعے میں ہی آ رہا تھا، اور پھر اس نے ان سپاہیوں کے لباس اپنے سپاہیوں کو پہنا کر اس قلعے میں داخل کر دیا تھا، اور پھر اندر پہنچ کر ان لوگوں نے فوج پر حملہ کر دیا اور پھر عثمانی فوج کو مار کاٹ کر قلعے پر قبضہ جما لیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اسی واقعے کو اگلی قسط میں ایک مختلف طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ولاڈ ڈریکولا نے خود کو چارے کے طور پر پیش کیا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں گا اور پھر مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ سب کی توجہ میری طرف ہی ہو جائے گی، تو پیچھے سے یا تو بوسنیا کی فوج آگے بڑھے گی اور وہ حملہ کر کے سب کو مار ڈالے گی، یا پھر یہ کہ اس کے اپنے سپاہی یعنی ولادی سپاہی آگے بڑھیں گے، حملہ کریں گے اور وہ لوگ اس قلعے پر قبضہ جما لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ بہادر پاشا یہاں پر چپ نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹیں گے، اور وہ آگے بڑھیں گے، لڑیں گے اور جواں مردی سے دشمن کا سامنا کریں گے، اور قلعے کو کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور ولاڈ ڈریکولا کی کوشش یہی رہے گی کہ چونکہ بہادر پاشا سے ان کی دوستی رہی ہے لہٰذا اس کی جان نہ لی جائے، اور یا تو وہ خود آگے بڑھ کر ہتھیار ڈال دیں، یا پھر یہ کہ اس کا ساتھ دینے لگیں، یا پھر وہاں سے فرار ہو جائیں۔ لیکن جب بہادر پاشا ایسا نہیں کریں گے اور اس کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو آخر کار وہ بہادر پاشا کو شہید کر دے گا، اور ممکنہ طور پر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والی قسط میں بہادر پاشا کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، یعنی شہادت ہونے جا رہی ہے۔ یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ شہاب الدین پاشا کے بعد ان کی جگہ دیوان میں کون شامل ہوگا؟ تو اس کا بہت ہی سادہ سا جواب یہ ہے کہ شہاب الدین پاشا کی جگہ دیوان میں شامل ہونے جا رہے ہیں ینیچری کے سربراہ کورچو دویان۔ جی ہاں، کورچو دویان کو اب دیوان میں شامل کیا جائے گا، اور ان کی کچھ تصویریں بھی لیک ہو کر سامنے آ چکی ہیں، اور یہ اس وقت آپ کے اسکرین پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔